अस्सलाम वालेकुम। मेरे बड़े भाई दोस्त मोहसिन, बड़े बड़े लोग जो उनसे ना बाज़े टाइम मलक रियाज के ऊपर बातें कर रहे होते हैं और तनकीद करना, गाली देना, डाकू कहना, चोर कहना, फ्राडिया कहना, ये समझते हैं कि मतलब बहुत बड़ा हम कोई काम कर रहे हैं। देखिए, मैं ये वीडियो करना नहीं चाहता था, लेकिन क्योंकि मैं किसी और अंदाज में देखता हूँ। हमेशा मैंने आपको बताया कि पॉलिटिक्स के ऊपर जो मैं तबसरा करता हूँ, ये जो बात करता हूँ, वो बिहाइंड द स्क्रीन करता हूँ और वो रियलिस्टिक होती है। और जो व्यूवर है हमारा, वो देखता है और वो बड़ा जो है ना अट्रैक्ट होता है उससे। थोड़ा है लेकिन बढ़ रहा है। किसी और प्रोग्राम्स में जाता हूँ, वहाँ पे बहुत ज़्यादा व्यूवर होता है, बहुत पसंद करता है। अब मेरा जो मौजू है ना आज का, वो है मलक रियाज। देखिए, एक शख्स उठता है पाकिस्तान के एक शहर से, एक छोटी सी गली से निकलता है और वो अब बताता है कि मेरे पास ये हालात थे कि बिल्कुल खाने के लिए आप कह लें रोटी नहीं थी, बच्चा बीमार हो गया तो पैसे नहीं थे और मैंने स्ट्रगल शुरू की। वो ठेकेदारी से होता होता किस जगह पर पहुंचा। अब हर शख्स जो है ना वो बताता है पाकिस्तान में जनाब, ये शख्स मतलब बेईमानी करता था, चोरी करता था, अजीब अजीब किस्म के इल्ज़ामात लगाता है। हालांकि मैं ये समझता हूँ कि मलक साहब के जितने प्रोजेक्ट हैं उनके अंदर आप कह सकते हैं कि बहुत बड़ी बड़ी फनकारियाँ हुई हुई। ठीक है। अच्छा। और जहाँ पे वो ये कहते हैं कि पहिए लगा देता हूँ, और पहियों के ऊपर जो है ना मैंने देखा है कि बेशुमार व्लॉगर्स, रिपोर्टर्स वो अपने पर मतलब बात करते रहते हैं कि जी ये है, चोर है, डकैत है, फ्राडिया है, ऐसे करता है, फाइलें ऐसे बनाता है, ऐसे भेज देता है। आप बिलीव करें, सेम काम जो है ना अमेरिका में हो रहा होता है, सेम काम कनाडा में हो रहा होता है, सेम काम पूरे यूरोप में हो रहा होता है। क्या करेंगे आप? किस तरीके से करेंगे? उनका सफिस्टिकेटेड तरीका है, इसलिए कि वो सीखे हैं, वो इस चक्कर से निकले हैं। उनको पता है कि ये जो पैसा होता है ना, उसकी सर्कुलेशन ब्लड की सर्कुलेशन की तरह होती है मुआशरे में। एक जगह पे डंप करना पैसा जो है ना कितना खतरनाक हो जाता है। यानी कि अगर आप देखें तो 40 साल के अंदर इंसान वो जो माल होता है वो ज़कात में दे चुका होता है, अपना असल दे चुका होता है। हालांकि वो बढ़ता है इस चीज़ से। तो मैं ये किसी तौर पे ये तोजी नहीं पेश कर रहा कि ये कोई अच्छा काम है। आप मुझे ये बताएं कि मलक रियाज ने तो 2006-7 में, 8 में 1-1 करोड़ रुपए का घर दे दिया लोगों को। 1-1 करोड़ रुपए का घर दे दिया। फेज 7 में, 6 में, इधर उधर जो है ना रावलपिंडी के अंदर छोटे छोटे से घर थे। यानी कि अगर मियाँ बीवी हैं, एक आधा बच्चा है, तो बेहतरीन घर है। और वही यानी कि आप कह लें कि पार्क उन उन लोगों को मुहैया है जो वहीं पे जो है ना 2-2 3-3 कनाल के घरों में रह रहे हैं। और ये 2-2-3 मरले का जो घर बना के दे दिया, ये वो भी वही फैसिलिटी हासिल कर रहे हैं। और सबके लिए बराबर थे। 5-5 मरले के घर दे दिए, 2-2 2.5 करोड़ रुपए के थे, वो बना के दे दिए। ये सब कुछ किया। आज उनकी कीमतें बहुत ऊपर चली गई होंगी। इसी तरीके से मैं ये देखता हूँ, डीएचए अपने प्रोजेक्ट जो है ना वो बहरिया से करवाता है। आप बताएं ना कि क्या जो डीएचए ज़मीन हासिल करता है वो बाय लॉ करता है? बिल्कुल सही तरीके से करता है। और ये जो करता है, अच्छा, इसके अंदर जनाब फाइलें हैं जी, यूं कमाता है जी, यूं करता है जी, यूं करता है जी, फलाना है जी, इतना। आप मैं मतलब मुझे नहीं एक समझ में आती कि एक शख्स ने पूरे पाकिस्तान के अंदर लाइफ स्टैंडर्ड को हाई कर दिया। एक जो मुतवसत तबका था वो बहरिया टाउन शिफ्ट हुआ, बहुत बड़ी तादाद में नहीं हुआ तो काफ़ी मतलब काफ़ी बड़ी तादाद हुई। फिर उसकी देखा देखी जो दूसरी कॉलोनीज थी उनके अंदर ये रुझान पैदा किया कि भाई ये जो इलेक्ट्रिसिटी है इसको अंडरग्राउंड करो। ये तो कंसेप्ट ही नहीं था पाकिस्तान के अंदर। अगर आप देखें तो डीएचए और बहरिया के अलावा और कौन सी सोसाइटीज हैं ऐसी, माँ सिवाय चंद वो जो छोटी सोसाइटीज हैं उनको आप निकाल दें। या मतलब आप बड़ी तो नहीं बता सकते, इतनी बड़ी बड़ी यानी कि दीगर सोसाइटी हैं, यानी कि उसके मुकाबले में तो है ही नहीं, डीएचए और बैरिया के मुकाबले में तो है ही नहीं। अंडरग्राउंड किसी के पास भी नहीं है। यानी कि एक वो निज़ाम जो हम स्विट्ज़रलैंड में देख रहे हैं, हम लंदन में देख रहे हैं, हम इधर जर्मनी में देख रहे हैं, वही निज़ाम जो अमेरिका में नज़र आ रहा है कॉलोनीज में, वही बैरिया टाउन में नज़र आ रहा है। अभी उसके पीछे पड़े हुए हैं जी, ये चोर है जी, ये लुटेरा है जी, ये फलाना है जी। इसने जंगल के वो हिस्से आबाद कर दिए जहाँ पे जानवर नहीं घुसते थे, जहाँ पे वहशत ही वहशत थी।
ٹھیک ہے، یہ پلاننگ کرنا کس کا کام ہے؟ یہ حکومتوں کا کام ہے نا. اگر پہیے لگا کے کوئی بندہ زمینوں پہ قبضے کر رہا ہے تو قبضے ہو کس طرح سے رہے ہیں، اور جہاں پہ اس کے قبضے ہو رہے ہیں اس کے ارد گرد اور جو قبضے ہیں وہ کس کے ہیں؟ دیکھیں نا، انے واہ جو نا اسلام آباد کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. یعنی کہ آپ جسٹ میں آپ کو یہ بتاؤں، بحریہ ٹاؤن کا نہ لینا نہ دینا، جو اسلام آباد کا دل ہے نا وہ ہے بلیو ایریا. بلیو ایریا کا جو سینٹر کی جو گرین ایریا ہے نا، آپ اس کو پورا کا پورا جو نا بلڈنگیں بنی ہوئی ہیں. ایون میں سب سے بڑی جو بیکری ہے، نام نہیں لیتا، سمجھ سبھی جائیں گے، جو سب سے بڑی بیکری ہے وہ بھی گرین بیلٹ کے اوپر بنی ہوئی ہے، پوری کی پوری بیکری. ٹھیک ہے نا، اس کے مدے مقابل بھی دیکھیں اور پیچھے بھی دیکھیں، سب جگہ پہ کس نے اجازت دی ہے؟ سیڈیا نے اجازت دی ہے نا. یہاں پہ کیا ملک ریاض گھسا ہوا تھا؟ آپ بتائیں نا، یہ سارے کام کیا ملک ریاض نے کیے؟ اسلام آباد کا بیڑا غرق ملک ریاض نے کیا؟ کس نے کیا؟ لاہور کا بیڑا غرق ملک ریاض نے کیا؟ ملک ریاض نے تو سب کچھ باہر بنایا، شہروں سے شہر آباد کیے ہیں. لیکن اس کے اوپر اس کی ترقی اور اس کی جو خوشحالی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس نے ماحول کے مطابق بالکل ٹھیک چلا. یا تو بتائے نا کوئی صحافی کہ میں جاتا ہوں اور میری یہ طریقہ کار ہے کہ میں نے ہمیشہ اصولوں پہ کوئی سودے بازی نہیں کی، ہمیشہ سیدھا چلا ہوں. کیا کچھ ایسا نظر آتا ہے؟ وہ یا تو اپنا طاقت استعمال کرتا ہے صحافت کی، پولیس والے کی طاقت استعمال کرتا ہے، ہر تعلق والا اپنی طاقت استعمال کرتا ہے. کیا وہ یہ جا کے بتاتا ہے کہ میں ایک کامن آدمی ہوں، میں لائن میں کھڑا ہو گیا اور میں نے اپنے سارے کام خود بھی پہیے لگائیں گے، اس کے پہیوں کو جناب اعتراض کریں گے؟ حالانکہ وہ تو اس نے اناؤنس کر کے بتایا کہ اس پہیے کو ختم ہونا چاہیے، ترتیب اور تمیز سے چلنا چاہیے، اپنے دائرہ اختیار میں چلنا چاہیے. اس کے پیچھے ہر وقت بلیک میلرز پڑے رہتے ہیں. اگر وہ یہ طریقہ کار نہ اپنائے تو آپ دیکھیں وہ کہاں پہ جائے. وہ تو ٹھیک ہے، مطلب یہ آتا ہے کہ یار پشاور میں ایسا ہونا چاہیے، تو حکومت کو لاز بنائے. حکومت کو جو مطلب حکومت کے اندر گڑبڑ کرتے ہیں، حکومت تو بنانے کے لیے تیار ہے، وہ تو کر لے، لیکن حکومت کو یہاں پہ نہیں چلنے دیا جاتا. لیکن اس کے باوجود ملک ریاض انسان آگے نکل گیا. میں بہت زیادہ نہیں بات کرنا چاہتا، لیکن بات صرف جو کرنا چاہتا ہوں نا وہ یہ کرنا چاہتا ہوں بھیا نا، آپ نا غلط کو نہیں روک سکتے، آپ غلط کے مقابلے میں صحیح کھڑا کر سکتے ہیں. یعنی کہ ایک صحیح طریقہ کار سے نا آپ بلڈنگ کھڑی کریں، ایک نظام کو رائج کریں، غلط خود ہی ختم ہو جائے گا. کیا کوئی ایسا شخص ہے جو پاکستان میں بھوک سے مر گیا ہو؟ وہ چوری کرے گا، وہ ڈاکہ ڈالے گا، وہ کسی کا مال لوٹے گا، جو اس وقت میں خدا اللہ نہ کرے مطلب یہ ایسا حالات رہے، وہ کرے گا. وہ اپنے بچوں کو بھوکا مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، خود نہیں بھوکا رہ سکتا. وہ کسی سے بھیک مانگے گا، قرضہ مانگے گا، اور وہ قرضہ مانگے گا کہ بس میں اس سے لے کے کھا جاؤں، اور دینے والا بھی وہ اس طرح سے دے دے گا کہ یار یہ مانگ رہا ہے، اس کو ضرورت ہے، یہ واپس بھی نہیں کر سکتا. ہمارا آپس کا یہی سارا طریقہ کار ہے. ٹھیک ہے، ایک دوسرے کے ساتھ فراڈ کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، ریاکاریاں کر رہے ہیں. ملک ریاض جو ہے نا وہ بڑا ریاکار ہے. مجھے تکلیف ہوتی ہے، حالانکہ میرے کچھ دوست ہیں جو فیز 9 کے وقت میں ان کے آفس میں کام کرتے تھے. مجھے بہت بڑا مطلب پتا ہے کہ ایک بندے نے تو بڑا مال کمایا، اور لندن میں ابھی وہ اس وقت میں مطلب جاب چھوڑ کے تو وہ نکل کے وہ یہاں پہ آ گیا تھا، بڑا مال کمایا. جب فائلیں واپس ہو رہی تھی، مجھے کیا ضرورت پڑی ہے؟ حالانکہ صرف اس کا یہ ہوا تھا، اس نے اس میتھڈ کو سمجھ لیا تھا، اس میتھڈ کو سمجھ لیا تھا. اس نے وہی کام کیا، اس نے بہت ساری فائلیں جو تھی نا بائی کی، کہتا میں 6 مہینے کے بعد پیمنٹ کروں گا. اچھا 6 مہینے بعد اس کو پتا تھا کہ ریٹ جو ہے نا زمین پہ آنے والا. 4 والی جو تھی نا وہ 1.25 میں بک رہی تھی. ٹھیک ہے، اس نے کیا کیا، کیا چکر چلایا، لیکن اس نے کروڑوں روپیہ کمایا، ایسے ہی کیا. عجیب عجیب قسم کی جو سی ہیں نا اس نے مطلب راستے دکھائے ہیں. یعنی کہ پاکستان کے اندر اگر آپ دیکھیں نا، میں آخری بات کر کے نا، پاکستان کے اندر جو لائف سٹینڈرڈ ہائی ہوا ہے نا، صرف بحریہ میں نہیں ہوا، بحریہ کی وجہ سے ہر جگہ پہ ہوا. لوگوں کو گھر بنانے آئے، لوگوں کو رہنا آیا بحریہ کی وجہ سے. ڈی ایچ میں تو کوئی گھسنے بھی نہیں دیتا، یعنی کہ باہر ڈنڈے مارتے لوگ. یہ تو بحریہ ہے جو کہ ہر خاص و عام کے لیے، غریب کے لیے، درمیانے کے لیے، امیر کے لیے، سب کے لیے جو ہے نا اس کے دروازے کھلے ہوئے. آؤ کیا کہتے ہیں، یہاں پہ گھر بنا لو. آپ دیکھیں اس وقت میں اگر آپ اسٹینڈرڈ کا گھر بنانا چاہتے ہیں، بحریہ میں جو 70 یعنی کہ لاکھ کا، میں ایک مثال دے رہا ہوں، جو 70 لاکھ کا ہے نا،
وہ آپ بیریا سے باہر 1 کروڑ کا ملے گا آپ کو، وہاں پہ 70 لاکھ کا ملے گا، اور وہ جو انوائرمنٹ مانگ رہے ہیں نا آپ، وہ تصور ہی نہیں ہے باہر۔ لیکن پھر بھی میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کسی طریقے سے کمپیئر کریں تو وہ آپ بحریہ میں جائیں گے، آپ کو پارک بھی ملے گا، مسجد بھی ملے گی، اسکول بھی ملے گا، آپ کو بہترین ٹرانسپورٹ ملے گی، آپ کو تحفظ کا احساس ہوگا۔ میں اس کو کوئی وہ پبلسٹی نہیں کر رہا، لیکن یار جو لوگ کیا کہتے ہیں جو چونا لگا رہے ہیں فائلوں کے ذریعے، تو اگر وہ بھی کر رہا ہے تو میں اس کو کیا رہوں، ہر وقت روتا رہوں وہ جھوٹا ہے، وہ فراڈی ہے، وہ یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے۔ آپ دیکھیں گے اپنا دیگر سوسائٹیوں میں کیا ہو رہا ہے، بے شمار سوسائٹیاں، میں یہاں پہ نام لوں تو پھر وہ زیادتی ہو جائے گی۔ نام بنے، اس ادارے نے بنائی، زمین ہے، ایک اس کا گیٹ بنا دیا، پیسے اکٹھے کر لیے، عوام سے بھی اکٹھے کر لیے، ان کو ملے ہی کچھ نہیں، ککھ نہیں ملا۔ ٹھیک ہے، بحریہ میں یہ تو کہتے ہیں چلو اچھا یہ ٹھیک ہے، یوں نہیں کر لو، یوں کر لو۔ یہ جو ہیجنگ، یہ جو ہوتی ہے نا اپ اینڈ ڈاؤن فلیکچویشن، اس کے اندر جو کماتے ہیں بہت زبردست کماتے ہیں۔ اور یہ چیز صرف بحریہ میں نہیں ہے، یہ بہت ساری جگہوں پہ۔ تو مجھے نا تھوڑی سی تکلیف ہو رہی تھی کہ یار ایک حد سے زیادہ نہیں گزرنا چاہیے، ہر وقت ملک ریاض چور ہے، ڈاکو ہے، ڈکیت ہے۔ بھائی جان بے شمار لوگ ہیں، اس نے تو پھر 4 اچھے کام کیے ہیں، وہ تو پھر بہت سارے کام کرتا ہے۔ مطلب آپ دیکھیں سند وہی ہوتی ہے نا کہ جو 70-80% وہی سند کہلاتی ہے نا، 10-20% تو معاملہ خراب ہوتا ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ پاکستان کے اندر جتنی کالونیز ہیں سب کے جو اندر مسجدیں بتائیں، اتنی ٹاپ کی مسجدیں بنتی ہیں بحریہ کے اندر، اور کوئی فرقہ بازی نہیں، کوئی کچھ نہیں ہوگا، اسٹریٹ جو انسان آپ کو مسجدیں ملیں گی، اور بہترین ملیں گی، خوبصورت ملیں گی، اور ایک عام گھر کی نسبت مطلب بہت اچھی کوالٹی کی ہوں گی۔ اور پورے پاکستان کے اندر دیکھیں، بندہ کہتا ہے یار مسجد ایسی ہونی چاہیے، اتنی پرسکون ہونی چاہیے۔ تو چلیں مسجد پہ بھی کسی دن بات کریں گے۔ یہ جو بڑا فی الحال جو نا مجھے افسوس ہوتا ہے کہ یار ٹھیک ہے کسی کو نشاندہی کر دی، بہت اچھا کیا۔ اسٹیبلشمنٹ کے جو پیچھے پڑے رہتے ہیں، ہم اسٹیبلشمنٹ کے پیچھے نہیں پڑے رہتے، ہم کہتے ہیں کہ یہ ادارہ فوج ہے اور فوج کو اپنا کام کرنا چاہیے، اس کا تعلق بارڈر تک ہونا چاہیے، اس کی رائے ہونی چاہیے خارجہ پالیسی کے اندر، رائے ہونی چاہیے، اس کی مرضی نہیں ہونی چاہیے۔ یہاں پہ پورا سسٹم ہائی جیک کیا ہوا ہے، اس کے اوپر آواز اٹھاتے ہیں۔ اپنا کام کرو، بس مسئلہ صرف اتنا تھا۔ یار آپ نے نشاندہی کر دی، وہ شخص ایسے کرتا ہے، روز ولاگ میں ذکر ہو رہا، روز ماتم پٹن، او بھائی بس کر جو، بس کر جو۔ وہ پاکستان کا ایک بزنس مین ہے، وہ پاکستان میں کرتا ہے، بے شمار لوگ ہیں۔ آپ کبھی فراڈ دیکھیں، فراڈ دیکھیں کس کس پیمانے کے، کہاں کہاں پہ فراڈ ہوئے ہیں۔ یہ تو پھر جو ہے نا آپ خود فراڈ میں آتے ہیں، یہ تو بلیک منی کو سک کرتا ہے مین جو ہے نا۔ ایک بلیکیے سے دوسرے بلیکیے کے پاس چلے، شریف آدمی کو کس نے کہا کہ تم فائلوں کی گیم کرو؟ یہ جو ہوئی ہے مطلب ٹھیک ہے غلط ہوا ہے بہت سارے، لیکن انے واقعوں پیچھے پڑتے ہو، آپ کو خود بھی تمیز ہونی چاہیے۔ بہت شکریہ جی، لمبا ولاگ ہو جاتا ہے پھر سنتے لوگ کم ہی ہیں۔ سبسکرائب بھی کر دیں جی، لائک بھی کر دیں، اور کومنٹ بھی ڈال دیں، اور بیل کا آئیکن بھی دبا دیں۔ لے مزے کرا دیے آپ کے 4 چیزیں۔ اللہ حافظ۔